چچا نے پوری رات میرے ساتھ۔ السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی میں ہم آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام کرن ہے، میری عمر 22 سال ہے۔ میرے ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا اور میں اپنے چچا چچی کے ساتھ رہتی تھی۔ میرا اور کوئی بہن بھائی نہیں تھا۔ میرے چچا میرا بہت خیال رکھتے تھے، لیکن میری چچی کو ماں بالکل بھی پسند نہ تھی۔ میں جب سے ان کے ساتھ رہ رہی تھی، وہ مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی تھی اور ہمیشہ غصہ کرتی تھی اور مجھ سے سارا گھر کا کام کرواتی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ ان کی ایک بیٹی تھی، لیکن وہ مجھ سے اتنی پیاری نہ تھی۔ میں بہت خوبصورت تھی اور میرا حسن بہت زیادہ تھا، جس کی وجہ سے ان کی بیٹی کو بھی میں بالکل سے پسند نہ تھی۔ جب بھی ہم کسی فنکشن پر اکٹھے جاتے تھے تو سب لوگ مجھے ہی دیکھتے تھے اور کوئی اس پر توجہ نہیں دیتا تھا۔ اسی وجہ سے میری چچی اور میری کزن مجھ پر سارا دن غصہ نکالتی تھی اور گھر کا سارا کام مجھ سے کرواتی تھی۔ میرے پاس اور کوئی بہانہ نہیں ہوتا تھا جس سے میں گھر کے کام کرنا چھوڑ دیتی، کیونکہ میری چچی مجھے گھر سے بھی نکال سکتی تھی۔ اسی وجہ سے میں چپ چاپ ان کا کہنا مان لیتی تھی۔ مجھ سے چھوٹی سی بھی غلطی ہوتی تو میری چچی مجھے بہت مارتی تھی۔ میرے چچا اس وقت باہر ہوتے تھے، اس لیے انہیں اس بات کی خبر نہیں ہوتی تھی۔ میرے چچا میرا بہت خیال رکھتے تھے، کیونکہ میں ان کے لیے ان کے بھائی کی آخری نشانی تھی۔ وہ میرے لیے بہت سی کھانے والی چیزیں بھی لاتے تھے، مجھے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتے تھے۔ لیکن کچھ دن کے بعد میں بڑی ہو گئی تھی۔ میری چچی بجائے میری کزن یعنی کہ ان کی اپنی بیٹی کا رشتہ تلاش کرنے لگی۔ اس کے بہت سے رشتے آئے تھے، لیکن جو کوئی بھی اسے دیکھنے کے لیے آتا تھا وہ مجھے پسند کر کے چلا جاتا تھا۔ اس پر میری چچی کو بہت غصہ آیا تھا۔ انہوں نے میرے چچا کے کان بھرنے شروع کر دیے تھے کہ میں اپنی کزن کی شادی نہیں ہونے چاہتی۔ میرے چچا ان کی باتوں میں آ گئے تھے، اس لیے انہوں نے مجھے منع کر دیا کہ میں اب مہمان کے سامنے نہیں جاؤں گی۔ اب میں بھی بتائی ہوئی بات پر عمل کرتی تھی، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا تھا۔ چنانچہ میرے چچا نے پہلے میری شادی کا فیصلہ کیا تھا۔ انہوں نے میرے لیے آسانی سے رشتے تلاش کر لیا تھا۔ مجھے شادی سے پہلے کچھ بھی نہیں بتایا تھا کہ انہوں نے کس سے میری شادی کروانا چاہتے ہیں۔ میں جب بھی ان سے پوچھتی تھی تو وہ مجھے کہہ دیتے کہ ان کی شادی کے بعد پتہ چل جائے گا۔ میری سادگی کے ساتھ شادی ہو گئی تھی اور شادی کے بعد بھی میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ میرے شوہر ایک چھوٹی سی کمپنی میں ملازمت کرتے تھے اور ان کی ماہانہ فیس سے ہم دونوں کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ عمر کے تھے، اس وجہ سے اب وہ آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگے تھے۔ شادی کے شروع کے دن بالکل صحیح گزرتے تھے، لیکن کچھ دنوں کے بعد ہی ان کو بہت سی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ شادی کو 2 سال ہو گئے تھے، لیکن ہماری کوئی اولاد نہ ہوئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو سمجھایا تھا کہ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو ہماری کوئی اولاد نہیں ہو سکے گی، اس وجہ سے ہمیں کسی حکیم سے اس کا علاج کروانا چاہیے۔ میرے شوہر نے میری بات مان لی تھی اور وہ خود ہی حکیم سے ملنے چلے گئے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ حکیم نے انہیں کیا بتایا ہے۔ جب انہوں نے مجھے بتایا کہ حکیم نے انہیں ایک جڑی بوٹی لکھ کر دی ہے جس کے استعمال سے اس کا کام آسانی سے ہو جائے گا، میں نے بھی ان کی بات مان لی اور وہ جڑی بوٹی لینے کے لیے چلے گئے تھے۔ رات کو انہوں نے وہ جڑی بوٹی کھائی۔ اس کو کھانے کے فوراً بعد ہی میرے شوہر ایسے ہو گئے تھے جیسے ان کے اندر بجلی پیدا ہو گئی ہو۔ وہ پورے جوش میں آ گئے تھے اور اس کے ساتھ ہی ہم دونوں نے انجوائے کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں بھی بہت پرسکون ہونے لگی تھی اور مجھے اس جنگلی جڑی بوٹی سے بہت فائدہ ہوا تھا۔ اب یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ میرے شوہر روز ہی وہ جڑی بوٹی کھا کر کام کرتے تھے۔ دن ایسے ہی گزرنے لگے تھے۔ میرے چچا کی میرے شوہر کے ساتھ کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ لوگ مل کر ایک بزنس شروع کرنا چاہتے تھے، اس لیے میرے چچا کا میرے گھر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ میرے شوہر بھی ان سے ہر بات شیئر کرتے تھے۔ انہوں نے میرے چچا کو اس جڑی بوٹی کے بارے میں بتایا تو میرے چچی کافی حیران ہوئے تھے۔ وہ بھی ان سے کہنے لگے کہ میری چچی انہیں اتنا سکون نہیں دیتی ہیں، اس لیے وہ بھی اس پر گزارا کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ میرے شوہر نے ان کو ساری تفصیل بتا دی تھی کہ وہ کیسے اس جڑی بوٹی کا استعمال کرے۔ ایک دفعہ میرے چچا ہمارے گھر بزنس کی بات کرنے آئے تھے۔ انہیں رات ہو گئی
تھی تو میں نے بھی انہیں یہی رہنے کا مشورہ دیا تھا کہ کل ہی واپس چلے جائیے۔ میرے شوہر نے بھی انہیں کافی روکا تھا، لیکن وہ کہنے لگے کہ رکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے وہ واپس ہی جائیں گے۔ جب میرے شوہر نے ان سے کہا کہ رکنے کا ایک فائدہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ میرے چچا کو جڑی بوٹی کا استعمال سکھا دیں گے۔ میرے چچا کو بھی یہ بات بہت پسند آ گئی تھی، اس لیے انہوں نے بھی ہاں کر دی۔ میرے شوہر نے انہیں بتایا کہ یہ جڑی بوٹی کافی تیز ہے، اس لیے اس کا استعمال دھیان سے کرنا ہوتا ہے، پر میرے چچا کہنے لگے کہ ان کی عمر کافی زیادہ ہے، اس لیے وہ جڑی بوٹی کو زیادہ لیں گے تب ہی وہ اثر کرے گی۔ میرے شوہر نے ان کی بات مان لی اور میرے چچا کو جڑی بوٹی کی ایک چمچ کھلا دی۔ میرے چچا جیسے ہی کھائی تو پہلے تو وہ بالکل ٹھیک رہے، لیکن وقت جیسے بڑھ رہا تھا ان کی طلب بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ میرے شوہر نے جڑی بوٹی کھانے کے ساتھ ہی مجھے اپنے پاس بلا لیا تھا۔ میرے چچا کو بے چینی ہونے لگی تھی، ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ابھی مجھے پکڑ لیں، ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ پورے 11 بجے وہ نشے سے دھت ہو گئے تھے اور جڑی بوٹی نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا تھا۔ میرے شوہر پر بھی کافی زیادہ اثر ہو گیا تھا، انہوں نے میرے روم کی جانب اپنے قدم بڑھا لیے اور میرے روم کا دروازہ بجانے لگے۔ میں شاک ہو گئی تھی کہ چچا کو اس وقت کیا کام ہے جو وہ اس طرح اچانک ہی ہمارے روم میں آ گئے ہیں۔ میرے شوہر جلدی سے مجھ سے الگ ہو گئے تھے، میں نے انہیں دیکھا تو وہ دروازہ کھولنے جا رہے تھے۔ میں نے اپنی حالت دیکھی تو جلدی سے اپنا حلیہ درست کیا۔ میرے شوہر نے دروازہ کھولا تو میرے چچا مجھے فوراً چمکتی نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ میرے شوہر بھی انہیں دیکھ کر مسکرانے لگے تھے۔ اب دونوں نے جلدی سے دروازہ بند کیا تھا اور میری طرف بڑھنے لگے تھے۔ میرے چچا ہوش میں بالکل نہیں تھے، نشے میں وہ میرے ساتھ عجیب حرکت کرنے لگے تھے۔ میرے شوہر نے بھی اپنی خراب حالت کی وجہ سے انہیں نہ روکا اور وہ مجھ پر جھکتے چلے گئے۔ اب وہ میرا کام کرنے لگے تھے۔ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ یہ احساس حاصل کیا تھا کیونکہ میرے شوہر ان کے مقابلے میں کافی کمزور تھے، پر میں تھک چکی تھی، لیکن میرے چچا کے پیچھے ہٹنے کے بعد ہی میرے شوہر مجھ پر جھک گئے تھے۔ اب ان کی باری تھی، انہوں نے اپنی باری میں اپنی طلب پوری کی تھی۔ میں نے ان دونوں کو کافی روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن جڑی بوٹی کے اثر کی وجہ سے وہ دونوں نہیں رک پا رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد وہ دونوں بے ہوش ہو گئے تھے۔ میں نے بھی سکھ کا سانس لیا تھا۔ مجھے عجیب محسوس ہونے لگا تھا کہ یہ میرے چچا نے میرے ساتھ کیا کر دیا ہے۔ میرے شوہر تو اس قسم کے انسان نہیں تھے، انہیں اس بات کا پرواہ نہیں تھی، لیکن میں اس بات کا سوگ مناتے ہوئے سو گئی تھی۔ اگلے دن میرے چچا اٹھے تو انہوں سب کچھ یاد آنے لگا تھا، وہ بھی بہت شرمندہ ہو گئے تھے۔ میری حالت اگلے دن خراب ہو گئی تھی۔ میرے شوہر بھی کام پر چلے گئے تھے، میرے چچا واپس چلے گئے تھے۔ میں 2 دن بیمار رہی تھی۔ میرے چچا نے مجھ سے معافی مانگی تھی، پر میں انہیں معاف نہیں کر سکتی تھی۔ میرے شوہر اب زیادہ دیر باہر ہی گزارتے تھے۔ میرے چچا نے جب یہ بات نوٹ کی تو انہوں نے مجھے اپنے پاس واپس بلا لیا تھا۔ میں ان کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی، پر انہوں نے میری بہت منتیں کی تو میں ان کی بھی بات مان گئی اور واپس چلی گئی تھی۔ میں ان سے بہت کم بات کرتی تھی۔ میرے شوہر نے پیچھے سے میری خبر نہ لی، بلکہ وہ بھی خوش ہو گئے تھے کہ میں واپس چلی گئی ہوں، اس طرح ان پر کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ میرے چچا نے مجھے تسلی دی کہ وہ میرا سارا خرچہ اٹھائیں گے۔ میں اب ان کے پاس ہی رہتی تھی، لیکن میں وہ والی رات ابھی بھی نہ بھولی تھی۔ میں نے یہ بات نوٹ کی تھی کہ میرے چچا بہت اداس رہنے لگے ہیں۔ جب ہی میں نے ان سے ایک دن پوچھ لیا کہ کیا اس جڑی بوٹی سے انہیں کوئی فائدہ ہوا ہے، اس پر وہ پریشان ہو گئے تھے اور کہنے لگے کہ میری چچی ان کی طلب پوری نہیں کرتی ہیں، اس لیے جڑی بوٹی کھانے کے بعد ان کی وہ بے چینی مزید بڑھ جاتی ہے۔ میں ان کی بات سمجھ سکتی تھی کیونکہ میں بھی کئی عرصے سے اپنے شوہر سے دور تھی، میرے اندر کی طلب بھی بڑھ رہی تھی۔ میں چاہ کر بھی اپنے چچا سے اس بات کا اظہار نہیں کر سکتی تھی۔ جب ہی انہوں نے مجھے دوبارہ پوچھا کہ میں نے انہیں معاف کیوں نہیں کیا تو میں سوچ میں پڑ گئی تھی۔ میں نے معاف تو کر دیا تھا، پر پھر بھی ایک خیال کے تحت میں نے ان سے کہہ دیا کہ اگر وہ میرا ایک کام کرے تو میں اس رات کو جو بھی ہوا تھا وہ سب بھول جاؤں گی۔ تو وہ تیار ہو گئے تھے اور مجھ سے وہ کام پوچھنے لگے۔ جب میں نے انہیں دوبارہ جڑی بوٹی کھانے کا کہا تو وہ سمجھ گئے تھے کہ میں کیا چاہتی ہوں۔
وہ بھی تیار ہو گئے تھے اور ویسا ہی کیا جیسا میں ان سے کروانا چاہتی تھی۔ اس طرح میری وہ طلب بہت اچھے طریقے سے ختم ہو گئی تھی اور مجھے ایک مرتبہ پھر سکون ملا تھا، لیکن میرے شوہر نے مجھے واپس بلانا شروع کر دیا تھا۔ اب وہ مجھ سے معافی مانگنے لگا تھا کہ دوبارہ وہ ایسی حرکت نہیں ہونے دے گا اور وہ شرمندہ تھا۔ میرے چچا نے بھی مجھے سمجھا دیا کہ اب میں واپس چلی جاؤں، لیکن میں ان کے پاس ہفتے میں 2 دفعہ ضرور چکر لگایا کرو۔ میں ان کی بات کا مطلب جان چکی تھی۔ جب ہی میں نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی اور واپس چلی گئی۔ اس طرح میں اب ہر ہفتے اپنے چچا کے پاس جاتی تھی اور ان کی اس جڑی بوٹی کا کمال بھی دیکھتی تھی۔ اس سے ان کا کام بھی پورا ہو جاتا تھا۔ تو پیارے دوستو، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔